بنا تھا، اس کی شاخوں کے ساتھ جو ہے یہ نیچے اتر کر داڑھی کی شکل میں اور زمین پر کنج گاڑ کر وہ پھر تنے بن گئے. اسی لیے یہ بہت ایکڑوں کے اندر برگد کا درخت جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. ایسے برگد کے درخت بھی ہوئے جن کے نیچے پوری پوری فوج آرام کرتی ہے، غالباً بہار میں. بہرحال میں نہیں کہہ سکتا، کہیں نہ کہیں تو یہ جڑ پکڑے گی یہ دعوت. میں نہیں ہوں گا لیکن اس کے نتائج کہیں نہ کہیں نکلیں گے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی انہ لقول فصل وما هو بالحزل بالحق انزلناہ وبالحق نزل اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جو بھی قوم اس کو لے کر اٹھ کھڑی ہوگی کسے باشد، ہو سکتا ہے اللہ کسی غیر مسلم قوم کو توفیق دے دے. آخر تاتاریوں کے ذریعے سے اسلام مسلمانوں کو دوبارہ دنیا کے اندر عزت نصیب نہیں ہوئی تھی، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اور پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں جو میری آج کی اس گفتگو کا اصل پس منظر ہے. دیکھیے میں نے ابھی تک جو انقلاب کا عرض کیا تھا دو مرحلے ہوتے ہیں. پہلے آدمیوں کو کھینچنا، آدمیوں کو تیار کرنا، ایسے مرد مومن بنانا کہ جو تن من دھن ایک منظم جد و جہد کے تحت لگا دیں اللہ کے دین کے لیے. پھر اس کے مرحلے ہیں وہ پھر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یا منہج انقلاب نبوی پڑھیے اور یا کم سے کم رسول انقلاب کا طریق انقلاب. اب یہ میں ذرا آسمان سے زمین پر آ رہا ہوں. آسمان سے چلا تھا نا پورے عالم اسلامی، پورے عالم انسانیت کا معاملہ، پھر ملت اسلامیہ کا معاملہ، پھر یہ ملت اسلامیہ پاکستان کا معاملہ، یہ سب ایک قرآن سے وابستہ. پاکستان قرآن کو تھام لیتا تو جو اس کی عظمت ہوتی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اب بھی موقع ہے، جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ اگر سور بھوکا جا رہا ہو اور ساتھ ہی تم کوئی پودا لگا رہے ہو لگاؤ اس کو، یہ چھوڑ دو بس ختم ہوئی دنیا تو ختم ہوئی، اب کائے کے لیے کام کرنا ہے، کام ہم نے کرنا ہے. اب مجھے خاص طور پر اس وقت جو ہے دو اپنے اداروں کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے. ہم نے قرآن اکیڈمی بنائی تھی اس خیال سے کہ جدید اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آئیں اور وہ قرآن کو پڑھ کر پھر اپنی پوری زندگیاں وقف کریں، قرآن کے فکر اور فلسفے کو سمجھ کر جدید فکر اور فلسفے پر تنقیدی کام کریں کہ اس کے اندر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ کام اصل میں اگر نہیں ہوگا تو جو آپ کے ہاں کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا. اس کے لیے ہم نے پہلے فیلوشپ اسکیم بنائی پھر اور کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے لوگ نہیں ملے، اس میں ہمیں ناکامی ہوئی. ایک عمومی تبلیغ، عمومی طور پر تہلکہ بن جانا اسلام کے قرآن کی دعوت کا یہ ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. لیکن جو نہیں ہو سکا اس کو بھی مان رہا ہوں. اسی طرح ہم نے یہ قرآن کالج بنایا تھا کہ یہاں سے ایسی نئی پود نکلے جسے پنیری کہتے ہیں، جو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں سے اچھی طریقے سے واقف ہو کر پھر انگریزی کے حوالے سے تو وہ جو ہے جدید فکر کو سمجھے اور عربی کوئی اندر جو ہے پختگی کے ذریعے سے قرآن اور سنت کو سمجھے اور پھر وہ داعی بن کر کھڑے ہوں. افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس میں بھی تاحال کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو سکی. یہ ضرور ہوا جو لوگ بھی آئے ہیں ان کی کچھ تربیت ہوئی ہے، ان کے کچھ ذہن بنے ہیں، لیکن وہ چیز جو مطلوب تھی وہ ہم اپنے حسب منشا ابھی پیدا نہیں کر پائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مادیت کا اتنا شدید غلبہ ہے، اتنا غلبہ ہے. سب لوگ صرف روزی کمانے کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. علم بحیثیت علم کی کوئی حیثیت رہی نہیں. ڈاکٹری تھی کسی زمانے میں، انجینئرنگ تھی کسی زمانے میں، پھر ایم بی اے آیا، پھر یہ کمپیوٹر آیا، آئی ٹی آیا. پیسے تو وہاں ملتے ہیں، اسٹریٹ آف 15,000 20,000 کی تنخواہ مل جاتی ہے. اور مادیت کا غلبہ ہے. حصول تعلیم کا مقصد ہی صرف ایک ہے، دنیا حاصل کرنا، اچھے سے اچھے معیار پر زندگی گزارنا. یہ تو مادیت کا غلبہ. چنانچہ بہت سی یونیورسٹیوں میں فلسفے کے شعبے ختم ہو رہے ہیں. ہیومینٹیز کے پڑھنے والے نہیں ہیں. کون پڑھے؟ ہاں اکنامکس پڑھتے ہیں، وہ دنیا کی معاشیات کا معاملہ ہے اس وقت، وہ تو پڑھتے ہیں. وہ تو ظاہر بات ہے کہ اکنامکس ایز اے سبجیکٹ بھی ہے، پھر اس کے بعد
سی اے وی اے کرنا ہے، اکاؤنٹنسی کرنی ہے، بینکنگ میں جانا ہے، وہ تو سب کے لیے، وہ کامرس ہے، سب میں چاہیے. لیکن اور کوئی پولیٹیکل سائنس کون پڑھے گا؟ کوئی پاگل ہوا؟ ہسٹری کون پڑھے گا؟ فلسفہ کون پڑھے گا؟ وہ تو مہا پاگل ہوگا جو فلسفہ پڑھے گا. یہ حال ہے جس کی وجہ سے ہم تاحال کچھ ناکام رہے. بہرحال اس وقت ایک تو مجھے یہ اعلان کرنا ہے کہ 1 ایئر کورس جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے، جو ہر سال ہمارا شروع ہوتا ہے 1 سپٹمبر سے، اب پھر وہ آ گیا ہے. جو لوگ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن عربی سے ناواقف، جنہیں میں کہتا ہوں پڑھے لکھے جاہل، ایک طرف ایم ایس سی ہے، پی ایچ ڈی ہے، دوسری طرف قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جاہل ہو گئے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے جاہل، ان کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں، 9 مہینے لگائیں ڈٹ کر، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک باقاعدہ تعلیم ٹھوس، اور پھر شام کو بھی کام کرنا پڑے گا تب آگے چل سکیں گے، ورنہ نہیں. یہ ہمہ وقت جاب ہے. اور دوسری بات جس کے لیے میں نے خاص طور پر آج آپ سے، ایک یہ ہینڈ بل بھی تقسیم ہو گیا ہے آپ کو. اب اس کالج کے ایک نظام کو ہم تبدیل کر رہے ہیں. اس کالج میں اب ہم صرف داخلہ دیں گے ان لوگوں کو جو عربی لازمن لے، اسلامک اسٹڈیز لیں، انگریزی تو ہے ہی ہے، لہذا ان کو تیار کیا جائے اس کام کے لیے کہ جو ہمارے پیش نظر ہے. یہ تحریک جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب ایک نئی ڈائمنشن کے ساتھ، ایک نئی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ ابھریں اور وہ اس کام کو کریں. تو یہ لیفلیٹ آپ کے پاس ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں، نکال لیجئے اپنی جیبوں سے. میں پڑھوں گا، آپ بھی دیکھتے جائیے. میٹرک کا امتحان پاس کرنے والے نوجوانوں اور ان کے والدین کے لیے لمحہ فکریہ. اب رزلٹ آنے والا ہے. میٹرک کے امتحان کو پچھلے زمانے میں انٹرنس ایگزامینیشن کہا جاتا تھا، یعنی یہ کہ اس کے پاس کرنے کے بعد ایک نوجوان علم کے اصل میدان میں داخل ہوتا ہے. یہ تو تیاری تھی میٹرک تک تو، تاکہ آپ کچھ پڑھ سکیں، لکھ سکیں. لہذا یہ اہم موقع ہوتا ہے کہ نوجوان اور ان کے والدین غور کریں کہ علم کے حصول سے انسان کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے. کیا علم کا مقصد صرف روزگار کا ذریعہ اور دنیا کی عارضی زندگی کو بہتر سے بہتر سطح پر گزارنے کی صلاحیت کا حاصل کرنا ہے، یا اس سے اصل مقصد ذہن اور فکر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور عہد حاضر کے افکار و نظریات کے تنقیدی مطالعے کے ساتھ ساتھ علم حقیقت یعنی علم دین، خصوصاً اللہ کی کتاب کے علم کا حصول اور اس کے ذریعے دین حق یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر کے آخرت کی ابدی اور سرمدی زندگی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا ہے. خاص طور پر والدین غور کریں کہ وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا میں رزق کے حصول کے قابل بنا کر چھوڑ جانا چاہتے ہیں یا انہیں ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے آخرت کا توشہ اور صدقہ جاریہ بھی بنانا چاہتے ہیں. اولاد اس کام میں لگے گی، صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے. اگر طلباء اور والدین دونوں کا جواب دوسرے مقصد کے حق میں ہو تو وہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قائم کردہ قرآن کالج میں داخلے کا فیصلہ کریں. اب ورق الٹ لیجیے.